नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गाज़ा के हालात पर। हालात अभी भी बहुत ही ख़राब है वहाँ के ऊपर, हम सब देख रहे हैं टेलीविज़न के अंदर, आप भी देख रहे हैं। अम, उम, वहाँ की जो हालत है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आ रहा और कोई उम्मीद भी वहाँ के लोगों को नहीं नज़र आ रही। एड आने लगी है, लेकिन अभी भी वो इतनी काफ़ी नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ के ऊपर रहने लायक नहीं। अब गाज़ा के जो लोग हैं, गाज़न्स, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन घर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा लगता है जानबूझ के उन बिल्डिंगों को इस तरह से बर्बाद किया गया है कि वो रहने लायक न रह जाएँ। वहाँ पे सिर्फ़ मलबा है और अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं, जो बड़ी संख्या में हैं। जिससे ये डर रहता है अगर वहाँ पे कोई अंदर जाने की कोशिश करे या मलबे को से निकालने की कोशिश करे तो बम फटने का डर रहता है। ये इस हालात में कैसे रहेंगे, ये समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ ये भी है कि सीज़ फायर वायलेशन की भी एक खबर आई है, ज़्यादा तो नहीं है, मगर ये था कि एक आध पैलेस्टीनियन को मारा है इन्हीं ने, इज़राइली सोल्जर्स ने, और फिर जो उसको बचाने गया, उसको भी मारा। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ से। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है, उनके चैनल 12 और जो इज़राइल का है उसने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू का कहना ये है कि जब सारे होस्टेजेस वापस आ जाएंगे तो वो दोबारा से युद्ध शुरू कर देंगे, इसलिए कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा अभी तक नहीं हो पाया। ऑब्जेक्टिव, एक पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि होस्टेज को वापस लाना। दूसरा ये था कि उनका था कि हमास का हमेशा के लिए ख़त्म करना, लेकिन हमास अभी भी तटस्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी का चल रहा है। लोगों ने उसके खिलाफ कोई मुजाहरे, डिमॉन्स्ट्रेशंस वगैरह, दर्शन प्रदर्शन कुछ नहीं किया पूरे पीरियड में, बल्कि हमास, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसको कि ब्लिंकन, जो अमेरिका के इससे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कुछ समय पहले तक, उन्हीं का कहना ये है कि गाज़ा और स्ट्रांग हो गया है। बहुत से लोगों ने उसको, नए लड़कों ने उसको ज्वाइन कर लिया है। उन्हीं ने उनका मतलब ये था कि ज़रूरत इस बात की है कि गाज़ा के साथ फर्मली डील करना चाहिए। ये उन्हीं ने कहा नहीं, मगर लोगों का इंटरप्रिटेशन है। इसी कि उनके दिल में कोई सिंपैथी थी नहीं पैलेस्टीनियंस के लिए उससे पहले। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है गाज़ा को हमेशा के लिए ख़त्म करना। फिर उसके बाद अमेरिका, उन्हीं ने ये भी कहा है, अमेरिकन से भी कहा था कि गाज़ा में दोबारा से हमास नहीं आएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव अभी वापस हैं। इस पे भी ये भी अभी तक तय नहीं हुआ कि गाज़ा में किसका रूल होगा। और जो एक हिडन एजेंडा है जिसके बारे में बहुत से लोगों का कहना ये है कि गाज़ा को खाली कराने का इनका असली पर्पज़ है कि गाज़ा के लोग उस जगह को हट जाएँ। इसीलिए मकानों को इस तरह से डिस्ट्रॉय किया गया है कि वापसी संभव नहीं हो सकती। वहाँ पे रहने लायक नहीं। और ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि इज़राइल उसको आसानी से बनने भी नहीं देगा, अगर पैलेस्टीनियन चाहते भी हैं तो बनना। फिर उसके बाद ये है कि ये जो गाज़ा को अब अलग-अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहली बात तो ये कहा गया था कि गाज़ा के जो लोग हैं इनको एक्सपेल करके इजिप्ट में बसाया जाएगा, एक नया शहर बनेगा जिसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं। सिनाई पेनिनसुला में, सिनाई के अंदर जो डेज़र्ट है वो, वहाँ पे नया बनाया जाएगा। अरब उसके लिए पैसा देंगे उस शहर को बनाने के लिए, और इनको वहाँ ले जाके सेटल कर दिया जाएगा। लेकिन इजिप्ट इस बात पे राज़ी नहीं है। इजिप्ट को लगता है अगर इतनी बड़ी संख्या में 22-23 लाख पैलेस्टीनियन इजिप्ट में आएँगे तो उनके आने के बाद लोगों को गुस्सा आएगा, और गाज़ा का ख़त्म होने से, गाज़ा को लूज़ करने से इजिप्ट के अंदर एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आम जनता उसके खिलाफ है, पक्ष में है पैलेस्टीनियंस के लिए। तो इसलिए इजिप्ट नहीं ले। अब रिपोर्ट ये आ रही है कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है ये हमसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये एक प्लान है। अ, ये भी है कि ये लोग वहाँ रह नहीं सकते, तो इसलिए इनको कहीं न कहीं शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करने के बाद इनकी वापसी नहीं है वहाँ पे।
الاؤ کرے گا اسرائیل ان کی واپسی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جگہ مقرر نہیں ہے، ابھی تک طے نہیں ہو پائی ہے کہ کس جگہ ان کو شفٹ کیا جائے. ایجپٹ ابھی بھی چوائس نمبر 1 ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ پراپرٹی کا بلڈ اپ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بہت اچھی جگہ ہے غازہ، سمندر کے کنارے ہے، موسم بہت اچھا ہے، فلسطین کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، ون آف دا بیسٹ ویدرس اس پورے ایریے کے اندر سب سے اچھا ویدر ہے. تو ان کا کہ پراپرٹی کے حساب سے ان کا ماننا یہ ہے کہ بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی پراپرٹی بن سکے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون رہے گا وہاں پہ. 1 سال پہلے کشنر جو ان کے داماد ہیں ٹرمپ صاحب کے، انہی نے بھی کافی انٹرسٹ دکھایا تھا. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ کہ وہ ابھی بھی انٹرسٹڈ ہیں وہاں کی پراپرٹیز میں. لوگوں کا ماننا یہ ہے، کہاں تک صحیح یا غلط ہے، بلکہ شروع میں تو کہا بھی گیا تھا کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کالونی یعنی یہودی بستیاں بنائی جائیں گی، غزہ کو انیکس کیا جائے گا. اب کہاں تک ہوگا یہ پتہ نہیں. یہ پتہ نہیں، ریکنسٹرکشن وہاں پہ تو ضرور ہوگا. اسرائیل کا پلان بھی ہے، امریکن بھی کہتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن ہونا چاہیے، مگر پیلسٹینینز کو نہیں رکھا جائے گا ایسا لگتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حالات مطلب وہاں پہ بگڑ گئے ہیں. کیسے ہوگا، کہاں سے اسکول کھلیں گے، کہاں بچے پڑھنے جائیں گے، میڈیکل سینٹر سب برباد ہو چکے ہیں، جو چل رہے ہیں بہت کم، ان کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا بڑا مشکل کام ہے. اتنے بڑی سنکھیا میں ڈاکٹرز اور ان کے مارے گئے ہیں. پیسہ کیسے آئے گا لوگوں کے پاس، کھائیں گے کیا، بزنس کیسے ہو، کیا بغیر نوکریوں کے لوگ زندہ رہ سکیں گے، بغیر کسی اس کے سادھن کے جیوت رہنا بھی مشکل کام ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ کوئی بہت بڑے سمپیتھائزر پیلسٹینینز کے تو ہے نہیں. ان کے بڑے گھنشٹ سمبند اسرائیل سے ہیں، اور انہی نے پچھلی دفعہ جب یہ سत्ता میں آئے تھے تو انہی نے امریکن ایمبیسی کو شفٹ کر دیا تھا یروشلم میں. اور یہی نہیں بلکہ سیٹلمنٹس کے لیے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیٹلمنٹس جو ہیں وہ اس کو ریکگنائز کر دیا تھا، مانیتا پردان کر دی گئی تھی جوئش سیٹلمنٹس کو. گولان ہائٹس جو سیریا کی ہے اس کو بھی مانیتا دے دی تھی کہ اسرائیل کی پراپرٹی ہے، اور اب اس کے اوپر پورا قبضہ ہو گیا، پورا نہیں بلکہ دمشق کے پاس تک پہنچ گئے اسرائیلی. تو ان سے امید کرنا کہ وہ بہت زیادہ فلسطینیوں کے پکش میں بات کریں گے. جوئش لابی بے انتہا اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر، اس کا بڑا سپورٹ بیس تھا امریکہ کے اندر. اور پھر اب یہ بھی ہے کہ الیکشن کمپین میں وہ کافی آگے تھے. پھر ٹرمپ صاحب کی رپورٹ یہ بھی آ رہی ہیں، اس کی پشٹی میرے پاس نہیں، میں نہیں کر سکتا، کہ 200 پاؤنڈ بم کو دوبارہ سے اس کی سپلائی امریکہ نے الاؤ کر دی ہے. یہ وہ بامس ہیں جو کہا گیا تھا کہ ان کو سیف زون میں اسرائیل یوز کرے گا، جنتا کے خلاف نہیں. ایک مریم اینڈرسن ہے امریکن بلینئر، انہی نے $100 ملین لیگلی جو ہے ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں دیا تھا. اور ان کو امید ہے کہ ٹرمپ الیکشن جیتنے کے بعد ویسٹ بینک کو ان کے حوالے کر دیں گے اسرائیل کو، یعنی اسرائیل کو مانیتا دے دیں گے ویسٹ بینک کی کولونائز کرنے کی. قبضہ تو انہی کا ہے، ان کو ریکگنائز کر دیں گے وہاں کے اوپر. تو یعنی اب نیا دونوں طرف ایک مصیبت کھڑی ہو رہی. اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر آکوپائڈ ٹیریٹریز جو ہیں ویسٹ بینک کی، وہاں کے اوپر اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں یہودی بستی کے، ان لوگوں نے بہت سے گاؤں میں اور گھروں میں آگ لگا دی ہے. اور سینا نے پیلسٹینینز کو وہاں جو رستے ہیں ان کو روک دیا ہے، وہاں تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں. ان حالات کے اندر امید کرنا کہ غزہ دوبارہ سے سیٹل ہو جائے گا. پھر یہ بھی ہے ایک طرف، دوسری طرف یہ بھی رپورٹ آ رہی ہے کہ جو مائک ہکبی ہیں جن کو اپوائنٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا ایمبیسڈر، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے پیلسٹین نام کی وہ کوئی چیز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے.
پھر اس کے علاوہ جو ان کی اور دوسرے پکس ہیں جن کو انہی نے سلیکٹ کیا ہے جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ جائیں گے، وہ بہت ہی پرو اسرائیل نظر آتے ہیں۔ اب یہ بھی ہے کہ ریزمپشن آف وار کے چانسز نظر آتے ہیں، اور یہ ایکسیوس ایک نیوز ایجنسی ہے جس کی بارے جو کافی جس کو کہا جاتا ہے کہ کافی ریلائبل ہے، اس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ وار دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے حالات وہاں پہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے وہ ابھی تک تو جتنی بھی کنڈیشنز تھیں اس کے اندر وہ یحییٰ سنوار نے جو طے کی تھیں ساری ان کنڈیشنز کو کے اوپر ہی طے ہوا ہے۔ اسرائیل کو آخر میں ماننا پڑا۔ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ وار ختم ہونا چاہیے، اسرائیلی جیل سے فلسطینیوں کو، جیل کیا، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے یہ جیل نہیں تھا، یہ ہوسٹیجز تھے، پیلسٹینین کو اسرائیل نے ہوسٹیج بنا رکھا ہے جن کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو چھوڑنا چاہیے، کچھ کو رہا کیا گیا ہے اور ابھی بھی بہت سے ہیں، لیکن پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا رہا کرتے ہیں پھر اریسٹ کر لیتے ہیں، کیا ہوگا یہ تو آنے والا سمے بتائے گا۔ یہ بھی ہے کہ ریٹرن آف ریفیوجیز، یعنی جو غزہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئے تھے پیلسٹینینز، وہ واپس اپنے گھروں کی طرف جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اس کے بدلے میں ہوسٹیج کی ریلیز ہوگی، امریکن ٹروپس وہاں سے واپس جائیں گے، یدھ سماپت ہوگا۔ اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں وہ مان تو لی گئی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، اب جو رپورٹ امریکن چینل یا ایکسیوم یا اس طرح کی جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ دوبارہ سے شروع ہونے کے کافی سمبھاونا نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ وہاں کے اوپر پراپرٹیز کا بنانے کی بات کی گئی تھی کہ غزہ کے اندر بہت اچھی، اور اس میں دوبارہ سے سیٹلمنٹ ایک بار تو پرائم منسٹر نتن یاہو نے جا کے وہاں کے اوپر ایک پہلے سیٹلمنٹ کی نیو بھی رکھی تھی، مگر اس کے بعد سے اس کے کوئی زیادہ رپورٹ آئی نہیں۔ ہم آپ کو آگے بھی اوگت کرتے رہیں گے نئی سچویشن سے، حالات سے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے پروموٹ بھی کیجئے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔